علیکم خاتون حضرات، وقت ہوتا ہے آج کے اسب حال کا۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم۔ شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز عزیزی۔ السلام علیکم ناظرین۔ السلام علیکم ناظرین، آج شو کے آغاز سے ہی عزیزی آپ کے ساتھ چند کھلکھلا کر رونے والی باتیں کرنا چاہ رہا ہے۔ عزیز صاحب کھلکھلا کے ہنسنے والی باتیں ہوتا ہے؟ شاباش، ہمارے ہاں ہیں کوئی ہنسنے والی باتیں، رونے والی ہیں تو اسی کے ساتھ میں نے کھلکھلا کے لگانا ہے، بلکہ کھل کھلا کے رونے والی باتیں۔ جنید، یہ جو بیوروکریسی ہوتی ہے، افسر صاحبان جو ہوتے ہیں ہمارے ملک کے اندر مختلف محکموں میں، ان کا جب امتحان ہوتا ہے تو ان کے سر میں سوٹیاں بھی مارتی ہیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ یہ افسر تو بن جاتے ہیں مگر ہلکا ہلکا ان کا دماغ خراب نہیں ہو جاتا؟ ہلکا ہلکا نہیں، اچھا خاصا خراب ہو جاتا ہے۔ یار میں تو حیران ہی ہو گئی گفتگو سن کے۔ مجھے یاد رشید کوگا بتا رہا تھا، رشید کوگا ہمارے محلے کا بڑا سینئر دانشور ہے۔ اچھا، میں اکثر دانش کی باتیں اسی سے ہی سیکھتا ہوں۔ تم جونیئر دانشور، وہ سینئر۔ بالکل بالکل۔ وہ رشید کوگا مجھے بتا رہا تھا کہ میں آج گیا ہوں وہ جاجے پلاس کے پتر کے دفتر میں۔ جاجے پلاس ہمارے محلے میں ہی رہتا تھا، اب تو وہ ملک جہاز ہو گیا ہوا ہے چونکہ اس کے پتر نے سی ایس ایس کر لیا۔ اچھا، کہتے ہیں میں اس کے دفتر میں گیا ہوں، یار اس نے تو میری بےزتی کر دی، مجھے بڑا سخت غصہ چڑھ گیا۔ میں نے کہا جاجے پلاس کے منڈے نے؟ کہتے ہیں ہاں جی، میں تمہیں کیا بتاؤں، میں اس چکر میں اندر گھس گیا ہوں کہ اپنا محلے دار ہی ہے، اپنے جاجے پلاس کا پتر ہے۔ کہتا میں اندر گھسا ہوں تو مجھے اس نے چاڑ دیا، آپ کس سے اجازت لے کے اندر آئے ہیں؟ کہتا میں نے کہا یار کیا کر رہے ہو تم، اور رشید کوگے کو کہہ رہے ہو جاجے پلاس کے پتر ہو، تم بھتیجے لگتے ہو اپنے۔ کہتا اس نے کہا کہ گٹ آؤٹ، کہتا مجھے چاڑ کے باہر نکال دیا، کوگے شوگے چلو باہر سارے۔ فضولی جو منہ اٹھا کے آ جاتا ہے رشید کوگا تو فلانا ٹمکانا۔ کہتا میرا ترا ہی نکل گیا، میں باہر چلا گیا۔ کہتا باہر جا کے میں نے اس کے پی اے سے کہا، پی اے کہتا تم نے مجھ سے پوچھ کے اجازت لے کے اندر جانا تھا، کیوں اندر گھس گئے؟ کہتے خیر میں نے چپ کر کے اس کو کہا چلو اجازت لے لو، اجازت لے کے میں اندر گیا ہوں تو کونے میں جا کے میں بیٹھ گیا۔ کہتا کانی یکی مجھے غصے سے دیکھتا رہا فائلوں کے اوپر دستخط کرتے ہوئے۔ کہتا اس کے پاس 2-3 مہمان بیٹھے ہوئے تھے اس کے اپنے، چائے پی رہے تھے۔ کہتا بیچ میں سے ایک مہمان نے یور سے چائے پی ہے کر کے، کہتا پین پھینک کے اس کو بھی پڑ گیا۔ کہتا تمہیں چائے پینے کی تمیز نہیں ہے؟ کہتا یار میں سوچوں دیکھو جاجے پلاس کا پتر ہے، اس کو کیا بن گئی ہے، پاگل ہی ہو گیا یہ تو۔ وہ بھول گیا تھا کہ جاجے پلاس کا پتر اب سی ایس پی افسر بن گیا ہوا ہے۔ نہیں مگر ہوتا کیا ہے یار، رہتا تو بندہ انسان ہی ہے نا۔ نہیں رہتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ سی ایس ایس کی اکیڈمیوں سے تربیت حاصل کر کے عملی میدان میں جاتے ہیں، اگر ان کے پاؤں زمین پہ ٹکے رہے نا تو وہ انسان نہیں، وہ کوئی فرشتے ہیں۔ اچھا جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ یہ جو ہماری اکیڈمیز ہیں نا، سول سروسز کی اکیڈمیز جو ہیں، یہ اصل میں انسان کے دماغ کا بیڑا غرق کرتی ہیں۔ بالکل، یہ جو عوام سے فاصلے پیدا کر دیتی ہیں نا، یہ اکیڈمیز کی تربیت ہی یہ ہے کہ آپ کوئی مافوق الفطرت چیز بن گیا۔ اور یہ صرف سول سرونٹ اکیڈمیز کی بات نہیں کر رہا، یہ ملٹری اکیڈمیز بھی یہی درس دیتی ہیں کہ سویلینز جو ہیں وہ کوئی عام سی چیز ہیں، کوئی کیڑے مکوڑے ٹائپ ہیں، اور آپ بہت اعلیٰ و عرفہ مافوق الفطرت چیز ہو، آپ ذہنی طور پر ہر حوالے سے آپ بلند و برتر ہو۔ یہ تو انگریز ان کو بتا گیا ہوا ہے، انگریز قانون بنا گیا۔ اور انگریز نے کیوں پڑھایا تھا؟ انگریز کی تو ایک خواہش تھی کہ عوام سے اس کلاس کو دور رکھا جائے اور اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ اب انگریز نے تو یہ اپنے ملک میں جا کے روش چھوڑ دی ہوئی ہے، اب وہاں پہ ہم ان کو سول سرونٹ کہتے ہیں، نوکر شاہی کہتے ہیں۔ کبھی اپنے ملازم سے ملنے کے لیے یوں منت سماجت کرنی پڑتی ہے جس طرح ہم کرتے ہیں۔ یورپ میں کہیں دیکھا ہے اس طرح؟ کہیں پر بھی نہیں۔ آپ پراپر انداز میں، ہاں ٹائم لیا جانا چاہیے، تہذیب اور شائستگی کے دائرے میں رہ کر ملاقات کرنی چاہیے، لیکن جو چونچلے ہمارے بیوروکریٹس کے اس کا یورپ میں کوئی دور دور تک تصور بھی ہے۔ میں ابھی یقین کرو پچھلے دنوں میں کوئی واقعہ سن رہا تھا کہ ایک یہ جو ہماری لاہور میں سول سروس اکیڈمی ہے، یہاں پہ ایک ان لینڈ ریونیو کا کوئی زیر تربیت افسر تھا، وہ اس کے والد صاحب اس سے ملنے آئے گاؤں سے رکشے پہ۔ اچھا۔ تو انہوں نے اپنا بیگ اپنے بیٹے کو تھما دیا کہ یہ ذرا اٹھا لو۔ اس نے کہا نہیں ابا جی، یا بیگ آپ اپنا خود اٹھائیں یا میرا ملازم آئے گا وہ اٹھائے گا، کیونکہ میں اگر بیگ اٹھا کے چلوں گا تو عام لوگوں جیسا لگوں گا۔ اس کو تربیت ہی اس بات کی دی گئی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ کیا کہ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں
जिन्हें पढ़ के बेटे बाप को खबती समझते। कुछ अर्सा पहले इसी एकेडमी के 2-3 अफसर एकेडमी से बाहर निकलकर किसी खांचा फरोश से मरूंडा लेकर उन्होंने खाना शुरू कर दिया। अच्छा। अब मरूंडा खाना कोई जुर्म है, नहीं, लेकिन मरूंडा एक अच्छी चीज या मजेदार चीज। वो क्लोज सर्किट कैमरास में पकड़े गए और इस बात पर उन दोनों तीनों अफसरों की बाकायदा एक्सप्लेनेशन कॉल हो गई। मरूंडा क्यों खा रहे हो? मरूंडा क्यों खा रहे हो? हाय 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 वाह। तो मरूंडा चर्च का बनता है। समझ नहीं आता कि हमारे यहाँ ये जो सिविल सर्विसेज एकेडमी है, इनमें जेर तरबियत अफसरान को जो अफसरी करने के या माशरे में मूव करने के जो तौर तरीके पढ़ाए जाते हैं, उनमें अजीबोगरीब मज़ाक़ेज़ किस्म की बातें हैं उनके कोड ऑफ कॉन्डक्ट में। यानी उनमें कहीं पर भी मुझे ये लिखा हुआ नजर नहीं आया कि आपने बुजुर्गों के साथ एहतराम के साथ बात करनी है, आपने अवाम के साथ कोई फासला पैदा नहीं करना, शफकत से पेश आना है, गरीब की दादरसी करनी है, उनको हमदर्दी का एहसास दिलाना है, उनका गमखार बनना है। हाँ, इन बातों की वजाहतें बहुत यानी तफसील के साथ दर्ज हैं कि खाना खाना है आपने तो छुरी कांटा यूं रखना है, आपने हाथ पे हाथ मार के हंसना नहीं है। हाथ पे हाथ मार के नहीं हंसना तो और क्या, हाथ पे थोड़ी मार के हंसना। बड़ी अजीब बातें हैं। यानी ये कि खाना खाने के बाद आपने एक बर्तन भी उठा के दूसरी जगह समेटने की कोशिश नहीं करनी। हाय हाय, वो बाबा मोहम्मद दीन आके उठाए। हाँ, और बाबा मोहम्मद दीन को भी मोहम्मद दीन नहीं कहना। ये तुम्हें याद है ना, वो कुतुबुल्लाह शहाब ने शहाबनामे में एक बड़ा मशहूर वाक़या है, उसमें लिखा हुआ है कि यानी ये जो इंडियन सिविल सर्विस के ये जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट था, उसमें इस बात को बहुत वजाहत के साथ बयान किया गया था कि जब आप ज़ेर तरबियत अफसरान जो है वो खाना खाएंगे तो उन्होंने अपने बैरे को नाम लेके नहीं बुलाना, बल्कि ताली बजा के कहना है कोई, और वो जनाब वो बैरों की एक फौज हाजिर हो जाती थी। तो कुतुबुल्लाह शहाब ने लिखा है कि मैं खास तौर पर आवाज दे के कहा करता था कि रमजान साहब मुझे फलां चीज दे दे बैठ के। तो कहते हैं कि इस जुर्म की मुझे सजा ये दी गई कि मेरे जो डीजी ट्रेनिंग थे उन्होंने मेरे बारे में जो रिपोर्ट लिखी थी, मेरी इस आदत की वजह से मेरी जो रिपोर्ट लिखी गई वो ये थी कि कुतुबुल्लाह शहाब खफीफुल हरकात, हाई सोसाइटी के लिए इंतहाई नामौजू, रजील लोगों में बैठकर खुश रहने वाला, आईसीएस की रिवायात और वकार के मुनाफी, अहम जिम्मेदारियों के लिए नाअहल, मजमूई तौर पर इंडियन सिविल सर्विस के लिए गलत इंतखाब। यानी सारा ही गलत। जिनका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो नाम लेके मुलाजिम को मुखातिब कर रहे थे। ये कोई छोटा जुर्म नहीं ना, मुलाजिम का नाम ले तो मुलाजिम का पटाखा चल जाता है। देखो ना यार, ट्रेनिंग क्या है। हालांकि लोगों की खिदमत के लिए आप लोग बैठे हुए हो, आपकी तो ट्रेनिंग में ये होना चाहिए कि किस तरह साइल नहीं आना है, तो आपने उठ के उसका इस्तकबाल करना है, बल्कि मुंह पे स्माइल लेके आप बैठे ताकि साहिल अंदर आए तो वो डरे ना आपको अपना मसला बयान करने के लिए, बजाय इसके कि आप मुंह सुजा के बैठे हो, कान आपके लाल हुए हो, छोटा टेबल लैंप आपके पास जल रहा हो, उसकी रोशनी में आप और डरावने हुए हो। जो साहिल बेचारा अंदर आए वो उधर खड़ा होके यही डरता रहे जे विच मेद ना हुंदा ते इन्हें मैनू टक्कर कट मारनी सी। नाज़रीन, यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।